السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھ لی ہے، کچھ آپ نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کی طرح سوچنا شروع کیا کہ نہیں؟ آپ کی آبزرویشنز اب بڑی زیادہ تیز ہونی چاہیے. آپ کی روزمرہ کی زندگی کے کئی تجربات آپ کے سامنے آتے ہیں، وہاں سے آپ کو یہ نالج اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہوا نظر آتا رہنا چاہیے. لائک آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر جب کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈسیژن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز پرچیز کر لوں تو کیا کاسٹ آئے گی، اور اگر اس کو پرچیز کرنے کے بجائے دوسری پروڈکٹ کو پرچیز کر لوں تو کیا کاسٹ آئے گی. لیکن یار ایک چیز ہے، کنجوسی نہیں کرنی. اسی لیے اکاؤنٹنٹس بیچارے بدنام ہوتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے بڑا کنجوس ہے، حالانکہ وہ بیچارہ اپنا نالج اپلائی کر رہا ہوتا ہے اور تانا مل جاتا کنجوسی کا. اب جب اس نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو وہ تو اپنی عقل مندی کی بنیاد پر لینا ہے نا. جو چیزیں وہ جانتا ہے کاسٹنگ کے حوالے سے وہ کوئی دوسرا نہیں جان رہا ہوتا. لہذا آپ بھی ماشاءاللہ سے اب اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، کچھ حد تک کاسٹ اکاؤنٹنگ اور کچھ حد تک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ آپ کے اب خیالات کا حصہ بن چکی ہوئی ہے نا ایسا؟ لے جناب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج میں نے آپ لوگوں کو وہی بریک ایون انالیسس گرافس کے ذریعے سے سمجھانا. ہم پڑھیں گے آج بریک ایون چارٹ، جس میں ہم دیکھیں گے فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے بیہیویئر کو، جس میں ہم دیکھیں گے سیلز اور ٹوٹل کاسٹ کو آپس میں کس طرح سے وہ میچ کرتی ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پروفٹ یا لاس کس سٹیج پر ہمیں حاصل ہوتا ہے. یوں ہم یہ تمام باتیں جو ہیں آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوں گے. اور جناب آج آپ کو بریک ایون چارٹ سمجھانے کی خاطر میں نے جس ایگزامپل کو بیس کرنا ہے وہ وہی پرانی ایگزامپل جو پچھلے لیکچر میں بھی ہماری پریکٹس کا محور رہی تھی، جس پر ہم اپنی تمام پریکٹس کو گھماتے رہے. اور اس سے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی السٹریشن کو بیس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بیسک السٹریشن ہے. تو جناب وہ بیسک السٹریشن کیا ہے کہ 700 نمبر آف یونٹس ہمارے 8 روپی پر یونٹ پر سیل ہوتے ہیں اور 5600 روپیز کی سیلز آتی ہیں، اور وہی 700 نمبر آف یونٹس کی ویریبل کاسٹ 6 روپیز ہے اور 4200 روپیز کی ہمارے پاس ویریبل کاسٹ آتی ہے. لیس کیا تو ہمارے پاس 1400 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آیا، اور 1000 روپیز کی فکسڈ کاسٹ لیس کی تو ہمارے پاس پروفٹ آ گیا 400 کا. یہ بیسک السٹریشن اگر موجود ہے نوٹ بک میں تو گڈ، نہیں تو ایک مرتبہ سلائیڈ میں دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. سیلز 5600، ویریبل کاسٹ 4200، کنٹریبیوشن مارجن 1400، فکسڈ کاسٹ 1000 اینڈ پروفٹ 400. ایز سچ میں آپ کو کچھ یہاں پر کیلکولیٹ نہیں کروا رہا، صرف آپ کو یہ فگر اس لیے دکھائی ہیں تاکہ اگلی میری گفتگو میں جب میں کوئی فگر بول رہا ہوں تو آپ کو سٹرائک کر جائے کہ ہاں یہ چیز ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. تو جناب آگے چلتے ہیں ہم اب گراف کی طرف. دیکھیے سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گراف ہے جی، جس کے وائی ایکسس پر کاسٹ اور سیلز دونوں آئٹمس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ایکس ایکسس پر ہم نے پروڈکشن ان یونٹس لیے ہوئے ہیں.
تو جناب یہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پر ہم نے جب کاسٹ اور نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ کو پلاٹ کر دیا تو آگے ہم بات کو بڑھائیں گے اس کی ڈفرینٹ کاسٹ لائن کی طرف یا سیلز لائن کی طرف. اس سے پہلے آپ ذرا اس کے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پر دیکھیے کہ ہم نے فگرز کس طرح سے لکھنی ہے. ہم جناب ایزیوم کر رہے ہیں کہ نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ 100 کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتے چلے جائیں گے. لائک سب سے پہلے 0 پوائنٹ سے آگے چلتے ہوئے رائٹ سائڈ کو 100 نمبر آف یونٹس, 200 نمبر آف یونٹس, 300, 400, 500, 600, 700, 800, اس طرح سے میں نے یہاں پر یونٹس بڑھائے ہیں. اور جو وائی ایکسس پر ہم تھاؤزینڈز میں فگر کو آگے لے کر چلتے ہیں 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8 so on. گراف کو سمجھنے کے لیے بیسک السٹریشن سے ہم فگرز اٹھائیں گے اور یہاں پر پٹ کریں گے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میں یہاں پر ہر نمبر آف یونٹ پر بیس کر کے یا ہر 100 نمبر آف یونٹ کی چینج کے ساتھ انکم سٹیٹمنٹس آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں گا. کچھ تھوڑا سا کام آپ کو اپنے ذہن سے لینا ہوگا. لائک یہاں پر جب میں نے 100 نمبر آف یونٹ پر سیلز کے لیے پوائنٹ دکھانا ہوگا تو آپ کو فوراً اپنے ذہن میں 100 ملٹیپلائڈ بائی 800 لے کر آنا ہے. اوکے اور اگر میں کہوں کہ 300 پر سیلز کتنی ہے تو فوراً 8 انٹو 300 2400 پر آپ نے پوائنٹ لگانا. اوکے یہ 8 کیا ہے, آپ کو وہی بیسک لسٹیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری سیلز پر یونٹ 8 روپے پرائس فکس ہوئی ہوئی ہے اور ہماری ویریبل کاسٹ پر یونٹ 6 روپیز ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پر میں ویریبل کاسٹ کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں گا آپ نے 6 روپیز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے, اور جہاں پر میں سیلز کے لیے کہہ رہا ہوں گا آپ نے 8 روپیز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. اور فکسڈ کاسٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ہے 1000 روپیز. ٹھیک ہے, انوالو رہیے گا اس گراف کے اندر, کس طرح سے ہم نے پلاٹنگ کرنی ہے, پوائنٹس کو کس طرح سے آپس میں جوڑنا ہے. آپ کی جتنی انوالومنٹ ہوگی اتنا اچھا سمجھ آئے گا. اوکے آئیے سلائڈ پر. تو جناب سب سے پہلے تو ہم فکسڈ کاسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. بھلے ہم 100 یونٹ سیل کر رہے ہیں, 200, 300, 400, 500, 600, ہماری فکسڈ کاسٹ 1000 روپیز ہی ہے. تو جناب 100 پر 1000 کے سامنے آپ ایک ڈاٹ لگا لیجئے, اور اسی طرح سے آپ 200 پر 300, 400 سب پر جو ڈاٹ لگا رہے ہیں وہ 1000 کے سامنے لگا رہے ہیں. اب جناب اس کو آپ آپس میں ملا دیجئے تو فکسڈ کاسٹ کی ایک اسٹریٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. ہماری فکسڈ کاسٹ will remain constant regardless of the change in production level اور capacity level. یہ سیکھا ہوا نا ہم نے. یہاں پر دراصل میں پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ assumptions لے کر چلیں گے, جن میں یہ بھی ایک assumption ہے کہ فکسڈ کاسٹ ہماری تبدیل نہیں ہوگی. ادروائز ایک ریلیونٹ ریجن کے بعد فکسڈ کاسٹ اگلے ریلیونٹ ریجن کے لیے تبدیل ہو جایا کرتی ہے, اور اس فکسڈ کاسٹ کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ فکسڈ کاسٹ. یہاں پر ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹیپ فکسڈ کاسٹ کا رولا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو فکسڈ کاسٹ ہے وہ فکسڈ ہے اوور دا نمبر آف یونٹس, جتنے مرضی ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے بورڈ پر. اب جناب فکسڈ کاسٹ تو ہم پلاٹ کر چکے اور اس کو ہم نے آپس میں ملا بھی لیا پوائنٹس کو, اور ایک اسٹریٹ لائن ہمارے پاس آ گئی. نیکسٹ آپ لائن ڈرا کریں گے سیلز کی. ہمیں یاد ہے کہ ہماری سیلز پر یونٹ ہے 8 روپیز. سب سے پہلے 100 نمبر آف یونٹس اگر ہم سیل کریں تو 8 روپی کے حساب سے وہ بنتا ہے 800 روپیز کا. آپ جناب وائی ایکسس میں دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سے تھوڑا سا نیچے 800 روپیز کی سیلز کا پوائنٹ بنتا ہے. اس کو آپ 100 کے سامنے ڈاٹ کے طور پر لگا دیں. آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. اور اب
آپ اگر 200 نمبر آف یونٹ سیل کریں گے تو انٹو ₹8 اٹ ول گیو یو 1600 روپیز. یہ 1600 روپیز کی سیلز آپ تلاش کریں گے وائی ایکسس پر 2000 اور 1000 کے درمیان میں ذرا سا اوپر کر کے, کیونکہ 2000 اور 1000 کا درمیان تو 1500 روپے ہوگا نا, اس سے اوپر 2000 کی طرف آپ کو 1600 روپیز کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے, وہ آپ 200 کے سامنے پٹ کر دیں, اور یوں آپ کا 800 سے جب 1600 کی طرف لائن جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی جانب 0 سے 800 کو مل رہی ہے لائن اور 800 سے 1600 کو مل رہی ہے لائن. کلیئر؟ اب جناب آپ 300 نمبر آف یونٹس اگر سیل کرتے ہیں تو 2400, 400 نمبر آف یونٹس سیل کرتے ہیں 3200, 500 نمبر آف یونٹ سیل کرتے ہیں تو 4000, اسی طرح سے 600 اگر کرتے ہیں تو 4800 اینڈ سو آن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ والی لائن 0 سے شروع ہوتی ہوئی اوپر کی جانب کو ٹریول کر رہی ہے اور تمام ڈاٹس کو ملاتی ہوئی 6400 تک پہنچ گئی. اس کو تھوڑا سا آگے نکال لیں کیونکہ ہم زیادہ یونٹس بھی سیل کر سکتے ہیں. جی, سیلز کی لائن آپ نے دیکھی کہ نیچے سے اوپر کی جانب جا رہی ہے اور اسٹریٹ جا رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہماری سیلز پر یونٹ سیم ہے. اب سیلز پرائس پر یونٹ سیم رہنے کی بھی ہم نے ایک ایزمپشن لی ہوئی ہے کہ ہم سے اگر کوئی زیادہ یونٹس پرچیز کرتا ہے تو ہم اپنی سیلز پرائس پر یونٹ کم نہیں کرتے, ادروائز پریکٹیکلی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن بھائی ہم اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں گے جب تک کہ کچھ بنیادی ایزمپشنز, کچھ بنیادی مفروضے اپنے ذہن میں نہیں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جناب ہماری سیلز کی لائن 0 پوائنٹ سے شروع ہوتی ہوئی رائٹ سائڈ کو اپ ورڈ ٹریول کر رہی ہے. جیسے جیسے ہاریزونٹلی ہمارے پاس جو نمبر آف یونٹس بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہماری سیلز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ چیز کلیئر؟ آئیے جناب اب ہم دیکھتے ہیں ویریبل کاسٹ کی لائن کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. تو جی ویریبل کاسٹ بھی 0 سے شروع ہوگی. 0 سے کیوں شروع ہوگی؟ کیونکہ اگر 0 یونٹس ہم سیل کریں گے تو ویریبل کاسٹ 0 ہوگی, اور اگر 100 یونٹس ہم سیل کریں گے تو 600 روپیز ویریبل کاسٹ ہوگی. دیکھیں جناب 600 پر آپ نے ایک ڈاٹ لگا دیا, وائی ایکسس میں 600 ڈھونڈا اور 100 کے سامنے آپ نے 600 پر ایک ڈاٹ لگا دیا. اگر 200 نمبر آف یونٹس ہم سیل کرتے ہیں تو ویریبل کاسٹ ہماری 200 نمبر آف یونٹس کے لیے 1200 روپیز ہوگی. 6 into 200 is equal to 1200, اور جناب ویریبل کاسٹ آپ کی اب ٹریول کر کے 1200 تک پہنچ جائے گی. ویریبل کاسٹ کو بھی ہم نمبر آف یونٹ سولڈ کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کر رہے ہیں. کس ایزمپشن پر؟ کہ جتنے نمبر آف یونٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں 100% سیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا مفروضہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری ایزمپشنس ہیں کہ ہم کوئی اوپننگ یا کلوزنگ سٹاک نہیں رکھتے. جتنے یونٹس ہم نے پروڈیوس کیے 100% سیل ہو گئے. تو جتنے بھی یونٹس 100 یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 6 gives us 600. 200 یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 6 gives us 1200. 300 multiplied by 6 gives us 1800. ساتھ ساتھ آپ گراف دیکھتے چلے جائیے. اور 400 multiplied by 6 gives us 2400. اور جناب ہمارا ویریبل کاسٹ اسی طرح سے آگے کو دائیں جانب اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ویریبل کاسٹ 0 سے سٹارٹ ہوئی اور رائٹ سائڈ کو اپورڈ ٹریول کرتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 800 یونٹس سیل کرتے ہیں تو 4800 روپیز ہماری ویریبل کاسٹ آ رہی ہے.
اور اسی طرح سے آپ اس کو آگے لے کر جانا چاہیں تو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اینی ویز اب نیکسٹ کاسٹ جو ہم نے اس گراف میں دیکھنی ہے وہ ہے ٹوٹل کاسٹ. اور ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں فکسڈ اور ویریبل دونوں کا کمبینیشن موجود ہوتا ہے. ٹوٹل کاسٹ لائک اگر میں آپ سے بغیر گراف کے بات کرتا ہوں, آپ کو میں پوچھوں کہ بتائیے 100 نمبر آف یونٹس کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی, تو آپ فوراً کیا جواب دیں گے؟ بھائی 1000 روپیز تو ہے ہی, پلس اس میں ویریبل کاسٹ ایڈ کر دیجئے 100 نمبر آف یونٹس کی. تو 100 نمبر آف یونٹس کی ویریبل کاسٹ ہے 600 روپیز. 6 روپیز پر یونٹ ہے نا, تو 6 ملٹیپلائڈ بائی 100 gives us 600, اور 600 پلس 1000 آپ کی فکسڈ کاسٹ gives us 1600 روپیز. تو جی ہماری ٹوٹل کاسٹ 100 نمبر آف یونٹس پر 1600 روپیز ہے. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے 0 یونٹس اگر ہم سیل کریں تو ہماری ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی؟ ہاں 0 نہیں, غلط کر گئے نا, ہماری ٹوٹل کاسٹ فکسڈ کاسٹ کے برابر ہوگی. جنہوں نے جواب دیا بالکل ٹھیک دیا, ٹھیک ہے, اور وہ 1000 روپیز ہے. ٹھیک, کیونکہ ہم یونٹ پروڈیوس کریں نہ کریں فکسڈ کاسٹ تو انکر ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری ٹوٹل کاسٹ فکسڈ کاسٹ اینڈ ویریبل کاسٹ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو حاصل ہوتی ہے. 200 یونٹس پر ہماری ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی؟ دیکھیے گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 نمبر آف یونٹس پر 1000 اور ویریبل کا 1200 مل کر بن جاتا ہے 2200. تو ٹوٹل کاسٹ آپ کی 200 نمبر آف یونٹس پر 2200 روپیز ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں, اس کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کہ ڈاٹ کہاں پر لگ رہا ہے. آپ کا جو وائی ایکسس پر 2000 ہے اس سے تھوڑا سا اوپر 2200 کی جگہ, اور وہ 2200 کے بالکل سامنے اور نیچے سے 200 کے بالکل سامنے آپ کو یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے. اس پوائنٹ پر آپ نے مارک کر دیا. اب آپ آگے چلیں جی 300 نمبر آف یونٹس پر, obviously 1000 تو ہے ہی, اور 300 نمبر آف یونٹس پر جو ویریبل کاسٹ ہے 1800 اس کو آپ اس میں شامل کریں تو آپ کے پاس 2800 روپیز کی ٹوٹل کاسٹ آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ اس کو 400 نمبر آف یونٹس پہ لے جائیں, 500 نمبر آف یونٹس پہ لے جائیں. بس ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ نے 1000 میں پلس کرتے چلے جانا ہے ویریبل کاسٹ کو. لائک 500 نمبر آف یونٹس پہ آپ کی ویریبل کاسٹ ہے 3000 روپیز. کیسے؟ 500 ملٹیپلائڈ بائی 6, 3000 روپیز. اب وہ 3000 روپیز کی ویریبل کاسٹ اینڈ 1000 روپی کی فکسڈ کاسٹ جب آپ اکٹھی کریں گے تو ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی 4000. اب آپ دیکھ لیجیے سلائڈ پر کہ آپ کو وہ 4000 روپیز کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے 500 نمبر آف یونٹس پر. اسی طرح سے جناب آپ ٹوٹل کاسٹ کو آگے لیتے چلے جائیں گے 600 نمبر آف یونٹس پر, 700 نمبر آف یونٹس پر, 800 نمبر آف یونٹس پر. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ 800 نمبر آف یونٹس پر آپ کی ٹوٹل کاسٹ کیا آئے گی؟ دیکھیے 800 نمبر آف یونٹس پر ہماری فکسڈ کاسٹ تو وہی 1000 روپیز ہی ہے. رہ گئی بات ویریبل کاسٹ کی, تو وہ ہے 4800 روپیز. ٹھیک ہے نا, 6 روپیز پر یونٹ ملٹیپلائڈ بائی 800, 4800 روپیز آپ کی ویریبل کاسٹ ہے. اور 1000 فکسڈ کاسٹ کو جب آپ اس میں شامل کر رہے ہیں تو 5800 روپیز کی آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ کی فگر آ گئی. اب یہ ٹوٹل کاسٹ آپ نے پلاٹ کر دی گراف میں, تو یہ اب آپ سیدھا لائن کو ڈرا کر رہے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ کی لائن بھی آپ کو
اوپر کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیفٹ ٹو رائٹ. لیکن ایک چیز آپ آبزرو کریں کہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ 0 نہیں ہے بلکہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ 1000 ہے. اوکے تو 1000 سے یہ سیدھی اوپر کی جانب کو جا رہی ہے ٹوٹل کاسٹ. اب جناب آپ کے پاس اس وقت گراف میں جو لائنز نظر آ رہی ہیں, ایک لائن نظر آ رہی ہے فکسڈ کاسٹ کی 1000 سے شروع ہوتی ہوئی رائٹ سائڈ کو اسٹریٹ پیرالل ٹو ایکس ایکسس. دوسری ویریبل کاسٹ 0 سے شروع ہوتی ہوئی اوپر کی جانب. تیسری سیلز 0 سے شروع ہوتی ہوئی اوپر کی جانب رائٹ سائڈ کو ٹریول کرتی ہوئی. اور چوتھی ٹوٹل کاسٹ جو کہ 1000 سے شروع ہو رہی ہے اور اوپر کی جانب رائٹ سائڈ کو ٹریول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ بریک ایون سیلز کتنی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی ہم بریک ایون سیلز اس کو کہتے ہیں جہاں پر پروفٹ 0. اور پروفٹ 0 کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر انکم ایکسپینسز کے برابر ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ہماری سیلز جہاں پر ہماری ٹوٹل کاسٹ کے برابر ہوں وہی سیلز ہماری بریک ایون سیلز کہلائیں گے. تو اس گراف کو دیکھیے, اس میں جہاں پر ہمیں سیلز کٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ٹوٹل کاسٹ کو, وہ پوائنٹ ہمارا بریک ایون پوائنٹ کہلائے گا. ہماری سیلز اور ٹوٹل کاسٹ 4000 روپیز کے پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہیں, تو لہذا 4000 روپیز ہماری بریک ایون سیلز ہیں. اسی کو ہم بریک ایون پوائنٹ بھی کہہ رہے ہیں. اس پر آپ اگر ایک پرپینڈیکولر گرائیں ایکس ایکسس کی جانب تو آپ کو ایگزیکٹلی 500 نمبر آف یونٹس دکھائی دے رہے ہیں. تو جناب یوں آپ نے بریک ایون پوائنٹ معلوم کر لیا ایک گراف کے ذریعے سے, اور آپ کو تمام وہی اصول اس گراف کے اندر نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ نے ادروائز سیکھے تھے. فکسڈ کاسٹ کانسٹینٹ رہے گی, کانسٹینٹ ہے. ویریبل کاسٹ ہر اگلے یونٹ کو پروڈیوس کرنے کی وجہ سے بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹوٹل کاسٹ اور ویریبل کاسٹ میں جو فرق ہے وہ فکسڈ کاسٹ کا ہوگا, وہ دیکھ لیں ایگزیکٹلی فکسڈ کاسٹ کا. آپ ذرا اس وقت ایک مرتبہ دوبارہ سے گراف کو دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو وڈتھ نظر آ رہی ہے ایکس ایکسس اور اسٹریٹ لائن آف فکسڈ کاسٹ کی, ایگزیکٹلی وہی وڈتھ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹوٹل کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے درمیان. ٹوٹل کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے درمیان آپ کو یہاں پر ایک گیپ نظر آ رہا ہے. جتنا وہ گیپ ہے ایگزیکٹلی ایکس ایکسس اور فکسڈ کاسٹ کے درمیان بھی اتنا ہی گیپ ہے. تو وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے وہ وہی تو ہے جو کہ آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے. تو ٹوٹل کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے درمیان فکسڈ کاسٹ کا گیپ ہے. ٹھیک, اچھا اب آپ کے ویریبل کاسٹ اور سیلز کے درمیان جو گیپ ہے وہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز اور ویریبل کاسٹ کے درمیان شروع میں تو کوئی گیپ نہیں, 0 پوائنٹ پر سیلز بھی 0 اور ویریبل کاسٹ بھی 0. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ یہ ہے کنٹریبیوشن مارجن. ٹھیک, کنٹریبیوشن مارجن 0 پوائنٹ پر کچھ بھی نہیں. جیسے ہی یونٹس سیل ہونا شروع ہوتے ہیں کنٹریبیوشن مارجن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یوں کر کے 0 پوائنٹ پر کنٹریبیوشن مارجن 0. جیسے جیسے سیل ہوتی چلی جا رہی ہیں, اب آپ کی سیلز اور ویریبل کاسٹ کے درمیان میں
جو فرق نظر آ رہا ہے وہ کنٹریبیوشن مارجن ہے. اور نیومیریکلی بھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیلز میں سے جب ہم ویریبل کاسٹ کو لیس کرتے ہیں تو ہمیں کنٹریبیوشن مارجن حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور گیپ کو دیکھیے گا کہ فکسڈ کاسٹ سے اوپر کے ایکس ایکسس سے اوپر ویریبل کاسٹ کی لائن تک آپ کو جو گیپ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی 100% ویریبل کاسٹ کی وجہ سے ہے. جیسے جیسے آپ کے یونٹ سیل ہو رہے ہیں ویسے ویسے ویریبل کاسٹ کی لائن ایکس ایکسس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور یوں آپ کو ویریبل کاسٹ کے لیے ایک گیپ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. سو یہ تھا جناب بریک ایون چارٹ, بریک ایون گراف بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, جس میں کہ ہم نے بریک ایون پوائنٹ حاصل کیا اور تمام بیہیویئرز دیکھ لیے فکسڈ کاسٹ کے, ویریبل کاسٹ کے, ٹوٹل کاسٹ کے, سیل کے. کلیئر ہوگی بات؟ اور اس کے لیے جو میں نے چند ایک ایزمپشنز لی تھیں ان کو ایک مرتبہ میں آپ کو سلائڈ پر بھی دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنی ٹوٹل کاسٹ کو فکسڈ اور ویریبل کاسٹ میں آسانی سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ویریبل کاسٹ میں جو چینج ہے وہ ایٹ اے لینئر ریٹ ہے, یعنی کہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہماری کانسٹینٹ ہی ہے. پھر یہ کہ فکسڈ کاسٹ ہماری بالکل بھی چینج نہیں ہوتی, یعنی کہ اسٹیپ فکسڈ کاسٹ نہیں ہے, ہماری ریلیونٹ رینج کا کوئی چکر نہیں ہے, فکسڈ کاسٹ ول ریمین کانسٹینٹ. پھر یہ کہ ہماری سیلز پرائس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی پر یونٹ. ہم سیلز والیوم کے انکریز ہونے پر یہ نہیں کہتے کہ جناب اب ہماری سیلز پرائس جو ہے وہ کم ہو جانی چاہیے یا زیادہ ہو جانی چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ اینٹیٹی سنگل پروڈکٹ ہی بیچتی چلی جا رہی ہے یا پھر جو اس نے سیلز کا مکس رکھا ہوا ہے وہ انچینجڈ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پھر یہ کہ ہم نے سٹاک یا تو زیرو ایزیوم کیا ہوا ہے یا پھر جتنا اوپننگ سٹاک ہوتا ہے اتنا ہی کلوزنگ سٹاک ہوتا ہے, اور کہ ہمارا ٹائم پیریڈ جو ہے اس میں وہ شارٹ ہے, ہم لانگ ٹرم بیسس پر اس کو نہیں دیکھ رہے اور نہ ہی ہماری ٹائم ویلیو آف منی میں کوئی تبدیلی ہے. اور پھر یہ کہ کاسٹ کے فیکٹرز جو بھی ہیں ان کی پرائسز انچینجڈ ہیں. کاسٹ میں بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کی پرائسز انچینجڈ ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہماری کاسٹ کو افیکٹ کرنے والا جو فیکٹر ہے وہ والیوم ہے, نمبر آف یونٹس ہیں. تو جناب یہ بنیادی ایزمپشنز ہیں جو کہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ان ایزمپشنز کو ذہن میں رکھ کر تبھی ہم ٹھیک گراف بنا سکیں گے, ادروائز ہمیں اس طرح کے گراف کی فیسلٹی نہیں حاصل ہو سکے گی. ٹھیک ہے, لے جی اب آگے آپ کو ایک اور گراف میں نے سمجھانا, دیٹ از پروفٹ والیوم گراف. آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں کہ یہ پروفٹ والیوم گراف دکھے گا کیسا, پھر میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا. لیں جی اس میں آپ کو وائی ایکسس پر جو ایک سیدھی لائن نظر آ رہی ہے اس کے درمیان میں سے ایکس ایکسس کی لائن دائیں جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ پروفٹ والیوم چارٹ ہمیں کچھ ریلیشنز بتائے گا جن میں اسپیشلی فکسڈ کاسٹ کا ریلیشن سیلز کے ساتھ قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر کس طرح سے جیسے جیسے ہم سیلز بڑھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہمارا لاس کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے یا پروفٹ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اور یا پھر اس قسم کا ریلیشن کہ کس طرح سے ہماری سیلز جب کم ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا پروفٹ کم ہوتا ہے یا لاس بڑھتا ہے.
ٹھیک ہے, تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ چارٹ بھی, ذرا توجہ میں رہیے گا. اس چارٹ پر ہم ایکس ایکسس پر وہی نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ یا نمبر آف یونٹس سولڈ لیں گے, اور وائی ایکسس جو اوپر سے نیچے تک آ رہی ہیں اس میں ہم کاسٹ لے رہے ہیں. آپ دیکھیے سلائڈ پر کہ وائی ایکسس پر زیرو سے نیچے جو ایریا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ لاس ہے, اور 0 پوائنٹ سے اوپر کا جو ایریا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہے پروفٹ. رائٹ سائڈ پر آپ نے نمبر آف یونٹس سولڈ کی فگرز لے لیں. آپ ایک ڈیٹا, وہی جو بیسک ہمارا ڈیٹا ہے اس کو اپنے نظر میں برابر رکھیے گا کہ سیلز پرائس ہماری 8 روپیز پر یونٹ ہے, ویریبل کاسٹ ہماری 6 روپیز پر یونٹ ہے, اور کنٹریبیوشن مارجن ہمارا 2 روپیز پر یونٹ ہے. اب جناب وائی ایکسس پر 0 سے نیچے کو آپ اگر آئیں تو آپ یہاں پر پلاٹ کیجئے 200, 400, 600, 800 اور 1000, یہ آپ نے پوائنٹس پلاٹ کیے. اور اسی طرح سے آپ ایکس ایکسس پر بھی پوائنٹس پلاٹ کر دیجئے 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, یہ آپ ایکس ایکسس پر سیلز کے پوائنٹس پلاٹ کر رہے ہیں. آپ نے انفیکٹ یہ مارک لگا دیے کہ یہ سیلز نمبر آف یونٹ سولڈ کے مارکس ہیں اور یہ ہمارے فکسڈ کاسٹ کے مارکس ہیں. 0 سے نیچے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو فکسڈ کاسٹ کو لیں گے. آپ کی فکسڈ کاسٹ آپ کو یاد ہے کہ 1000 روپیز تھی, ٹھیک ہے. آپ نے ایٹ دا اینڈ 1000 روپیز جو لیا ہے وہ آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے. باقی باتیں میں ابھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں. فکسڈ کاسٹ ہی آپ کا لاس ہوتی ہے اگر آپ 0 یونٹ سیل کریں. یہ بات یاد ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے گراف میں بھی, اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیلز اگر 0 ہیں تو فکسڈ کاسٹ ہمارا لاس ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جب سیل ہی کچھ نہیں کر رہے تو جو فکسڈ کاسٹ ہے وہ ہمارا لاس ہی تو ہے. اب جیسے جیسے سیل بڑھتی چلی جائے گی ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کنٹریبیوشن مارجن. اور کنٹریبیوشن مارجن کس کو کھاتا ہے؟ فکسڈ کاسٹ کو. ایسا ہی ہے نا, کھاتا ہی ہے نا. کنٹریبیوشن مارجن جتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے اتنا لاس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ونس جب کنٹریبیوشن مارجن ہمارے فکسڈ کاسٹ کے برابر آ جاتا ہے, یعنی کہ جب ہمیں بریک ایون پوائنٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا بھی کنٹریبیوشن مارجن ہوگا وہ ہمارا پروفٹ ہوگا. اوکے, یہ باتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھ لی ہوئی ہیں. اب انہی باتوں کو گراف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا فکسڈ کاسٹ کا پوائنٹ اچیو ہو گیا, جیسے ہی ہمارا کنٹریبیوشن مارجن ہمارے فکسڈ کاسٹ کے برابر آ گیا, اب جو کنٹریبیوشن مارجن ہوگا وہ ہمارا پروفٹ ہوگا. اوکے, آئیے اب ہم اس گراف کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں, پروفٹ والیوم گراف کو. لیں جی, اس کے اندر آپ نے 1000 روپیز کی فکسڈ کاسٹ کو کم کرنا ہے, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 1000 روپیز کے لاس کو آپ نے کم کرنا ہے اور الٹیمیٹلی آپ نے پروفٹ کی جانب چلنا ہے. آپ جی اگر 0 یونٹس سیل کر رہے ہیں تو 1000 پر پوائنٹ مارک کر لیں آپ, اور جیسے ہی اب آپ سیکنڈ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 100 نمبر آف یونٹ سیل کر رہے ہیں تو 100 نمبر آف یونٹس کو سیل کرنے کی وجہ سے آپ کا لاس
1000 کی بجائے 800 روپیز کا آ گیا. ذرا ذہن میں لائیں اس بات کو کہ آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ 2 روپیز ہے. اب 100 into 2 gives you 200 روپیز. تو یہ جو 200 روپے ہے یہ کنٹریبیوشن مارجن آپ کے پاس آئے گا 100 نمبر آف یونٹس کو سیل کرنے پر. تو کنٹریبیوشن مارجن آپ کے فکسڈ کاسٹ کو کھائے گا یا نہیں؟ جب کھائے گا تو آپ کا لاس جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا. آپ نے 0 یونٹس اگر سیل آپ کی ہے تو 1000 کا لاس ہے. اگر 100 یونٹ آپ کی سیل ہو جاتی ہے تو لاس آپ کا کتنا ہو جائے گا؟ 800 کا. کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ 200 یونٹس اگر ہماری سیل ہو تو لاس کتنے کا ہوگا. فی الحال ویسے زبانی مجھے بتائیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ ہے 2 روپیز اور 200 نمبر آف یونٹس پر آپ کا کنٹریبیوشن مارجن ہوگا 400 روپیز کا. تو وہ لاس جو ہوگا آپ کا فکسڈ کاسٹ کا لاس 400 روپیز سے کم ہو کے 600 روپیز کا رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آپ ادروائز اکویشن میں دیکھ لو, آپ ادروائز ایک اکویشن بناتے ہیں کہ 400 مائنس 1000 از اکول ٹو مائنس 600. اس کو اب آپ ادروائز دیکھو کہ کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ یا لاس. اگر آپ کا کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ سے کم ہے تو لاس ہے. اب 200 یونٹ سیل کرنے پر آپ کا کنٹریبیوشن مارجن ہے 400 روپیز اور آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے 1000, تو لاس آپ کا 600 ہوا نا. آئیے گراف پر اب آتے ہیں. گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 نمبر آف یونٹس کے نیچے 600 روپیز کے سامنے آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے. اب ذرا 1000 سے اوپر لے کر آئیے اپنی لائن اور 800 والے پوائنٹ کو اور 600 والے پوائنٹ کو ملا دیجئے. اب اسی طرح سے اب آپ نے دائیں جانب چلنا ہے اور ٹینڈنسی اوپر کی طرف کو ہوگی. 300 نمبر آف یونٹس جب آپ سیل کریں گے تو آپ کا لاس رہ جائے گا 400 روپیز, اور اسی طرح سے جب آپ 400 نمبر آف یونٹس سیل کریں گے تو آپ کا لاس رہ جائے گا 200 روپیز. اور جناب جب 500 نمبر آف یونٹ سیل کیے تو آپ کا لاس 0, پروفٹ 0. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم بریک ایون پوائنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب اس پوائنٹ پر ہمیں نہ پروفٹ ہے نہ لاس ہے. ہماری فکسڈ کاسٹ 100% میٹ ہو چکی ہے. ہم اتنے یونٹس سیل کر چکے ہیں کہ ہم اپنی فکسڈ کاسٹ کو میٹ کر لیں. ونس جب ہم نے اپنی فکسڈ کاسٹ میٹ کر لی تو اس کے بعد جو بھی یونٹ سیل کریں گے وہ ہمیں پروفٹ دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ 600 نمبر آف یونٹ سیل کر رہے ہیں تو 600 نمبر آف یونٹ پر کنٹریبیوشن مارجن کتنا آئے گا؟ وہی 2 روپیز کے حساب سے آپ کا کنٹریبیوشن مارجن آئے گا 1200 روپیز. اب اس 1200 میں سے آپ 1000 کو لیس کیجئے تو آپ کے پاس 200 کا پروفٹ آیا یا نہیں؟ اب 0 سے اوپر گراف میں آپ دیکھیے آپ کو 200 کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے. یہ 200 اب پروفٹ کی جانب ٹریول کر رہا ہے. یہ 200 روپیز کا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے 600 نمبر آف یونٹس کو سیل کرنے پر. تو جناب 600 کے سامنے یعنی کہ اوپر کی طرف اور جو 200 کا اب آپ کے پاس پروفٹ ہے اس کے سامنے آپ ایک ڈاٹ لگا دیجئے, اور یہ جو نیچے سے لائن چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو آپ اوپر لے کر جائیں تو بالکل سیدھی اس کو ٹچ کر جائے گی. اسی طرح سے آپ 700 پر دیکھ رہے ہیں کہ 700 نمبر آف یونٹس اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کو 400 روپیز کا پروفٹ ہوتا ہے. وہ وائی ایکسس پر آپ کو 400 جو نظر آ رہا ہے اس کے بالکل سامنے اور 700 کے اوپر ایک ڈاٹ لگائیے اور نیچے سے لائن کو آگے کھینچیے. لیں جناب لائن سٹریٹ ہے. تو یوں آپ پروفٹ والیوم چارٹ میں
لائن ڈرا کر رہے ہیں. یہ لائن کہاں سے جا رہی ہے؟ یہ لائن شروع ہو رہی ہے آپ کے 100% لاس یعنی کہ فکسڈ کاسٹ سے. جیسے جیسے آپ یونٹس سیل کرتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ پروفٹ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں یا لاس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پروفٹ والیوم چارٹ, والیوم اور پروفٹ کا کمبینیشن اس کے اندر آپ دکھا رہے ہیں کہ جیسے جیسے والیوم انکریز کر رہا ہے, سیلز آپ کی جیسے جیسے زیرو سے آپ کی ابھی تک جو میں آپ کو بتا چکا 800 نمبر آف یونٹس تک سیل پہنچ گئی ہیں. آپ زیرو سے شروع ہوئے یعنی کہ آپ کی سیل ہی کچھ نہیں تھی تو 1000 آپ کا لاس تھا. جیسے جیسے آپ یونٹس بڑھاتے گئے, سیلز بڑھاتے گئے, آپ کا لاس کم ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ یو گاٹ دا پوائنٹ وچ از نون ایز بریک ایون پوائنٹ. اور اب بریک ایون پوائنٹ کے بعد جب آپ یونٹس بڑھا رہے ہیں تو آپ کو اب پروفٹ آ رہا ہے. تو والیوم پروفٹ, آپ پروفٹ والیوم انالیسس کر رہے ہیں, آپ پروفٹ والیوم چارٹ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس چارٹ میں ہم نے جو سیکھ لیا اس کو میں نیومیریکلی ایک ٹیبل کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ آپ کو چارٹ دکھاؤں گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر ایک بات بالکل ٹھیک کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے, آپ کو سیلز لیس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن لیس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ اور لاس, یہ ایک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے. ٹیبل میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم 100 نمبر آف یونٹس سیل کریں تو ہماری سیلز ہوں گی 800 روپیز کی, ویریبل کاسٹ ہوگی 600 کی. دیکھیں 800 آیا, 8 روپیز پر یونٹ ہماری سیلنگ پرائس ہے. 8 کو 100 سے ملٹیپلائی کیا, 800 روپیز کی سیلز آ گئی. ویریبل کاسٹ کیسے آئی؟ ہماری ویریبل کاسٹ 6 روپیز پر یونٹ ہے. یہ ہم سوال میں پہلے سیکھ چکے ہیں, ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں کہ 6 روپیز ویریبل کاسٹ ہے. اب 100 اگر نمبر آف یونٹ سیل ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس 200 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آ رہا ہے, 800 مائنس 600. ہاں, فکسڈ کاسٹ چونکہ 1000 ہے تو لاس ہے 800 روپیز کا. اب جناب اگر 200 نمبر آف یونٹس آپ سیل کرتے ہیں تو سیلز پرائس جو کہ 8 روپیز ہے وہ 200 سے ملٹیپلائی کرتی ہے تو ہمارے پاس 1600 روپیز کی سیلز آ جاتی ہیں. 1200 روپیز کا ویریبل کاسٹ اس میں سے لیس کریں. 1200 کیسے آیا؟ 6 روپیز ملٹیپلائڈ بائی 200 نمبر آف یونٹس, تو ہمارے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ گیا 400 روپیز کا. لیں جی, فکسڈ کاسٹ 1000 کی جب اس میں سے لیس کی تو لاس آ گیا ہمارے پاس 600 کا. اور اب آپ 600 نمبر آف یونٹس پہ دیکھ لیجئے کیا ہوگا. ہمارے پاس سیلز 4800 روپیز کی سیلز ہو گئے اور ویریبل کاسٹ 6 روپیز انٹو 600 نمبر آف یونٹس 3600 روپیز کی آپ کے پاس ویریبل کاسٹ آ گئی اور کنٹریبیوشن مارجن آیا 1200 روپیز کا. یہ 1200 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن چونکہ آپ کی فکسڈ کاسٹ سے زیادہ ہے لہٰذا ہمارے پاس پروفٹ آ گیا 200 کا. اور اب جناب 800 نمبر آف یونٹس پر بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ کے پاس سیلز 6400, ویریبل کاسٹ 4800 اور 1600 کے کنٹریبیوشن مارجن میں سے ہم فکسڈ کاسٹ 1000 کی جب لیس کر رہے ہیں تو پروفٹ آ رہا ہے 600 روپیز کا. اب انہی چیزوں کو ایک مرتبہ دوبارہ آپ پروفٹ والیوم چارٹ میں دیکھ لیجئے. دیکھیے جیسے جیسے آپ کی سیلز بڑھ رہی ہیں 100 یونٹ سے 200 یونٹ, 200 یونٹ سے 300, 400, 500, 600, 800, ویسے ویسے آپ کا لاس کم ہو رہا ہے اور 500 کے بعد پروفٹ بڑھ رہا ہے. یہی چیز ہم نے ٹیبل میں دیکھی کہ 100 یونٹس پر لاس 800, 200 یونٹس پر لاس 600, 600 یونٹس پہ پروفٹ 200, 800 یونٹس پہ پروفٹ 600. یہ جناب پروفٹ والیوم چارٹ تھا. یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے آج گرافس
کو اچھی طرح سے سمجھا. یوں کہہ لیجئے کہ بریک ایون پوائنٹ گرافس کے ذریعے سے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا, اور پھر انہی گرافس کے اندر ہم نے کاسٹ کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو بھی دیکھا کہ لائنز پر کیسے نظر آتے ہیں, فکسڈ کاسٹ, ویریبل کاسٹ, ٹوٹل کاسٹ. ٹھیک ہے, اور پھر پروفٹ والیوم چارٹ بڑا انٹرسٹنگ چارٹ تھا کہ جیسے جیسے ہماری سیلز بڑھ رہی ہیں ہمیں کنٹریبیوشن مارجن مل رہا ہے, اور جب ہمیں کنٹریبیوشن مارجن ملے گا تو ہماری فکسڈ کاسٹ میٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور جب فکسڈ کاسٹ میٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمارا لاس کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور جب فکسڈ کاسٹ 100% میٹ ہو جائے گی تو ہمیں ہر اگلا یونٹ جو کنٹریبیوشن مارجن دے گا وہ ہمارا پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, لے جناب آج کے لیے اتنا ہی کافی. اس کو ہضم کیجئے, اور میں تو کہوں گا کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ ہینڈ آؤٹس نکالیے گا اور اس کے اندر ان چارٹس کو آپ پھر سے دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا حتیٰ کہ آپ کو اس کے تمام کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اوکے جی, اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے. اللہ حافظ.